معزز سامی، حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر محض اپنی قدرت کاملہ سے وجود بخش کر بنی نوع انسان کی تخلیق کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خداوند قدوس نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں، یعنی سفید و سیاہ، نرم و سخت، تلخ و شیریں، غرض مختلف کیفیتوں اور رنگوں سے مزین مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ اس کے بعد ایک مخصوص زمانے تک اس مٹی کو گوندا گیا تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر جب یہ خشک ہوئی تو کھنکھناتی اور بجتی ہوئی ایک خاص مٹی بن گئی۔ اس کے بعد اس کھنکھناتی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کیا کرتی تھی اور حیران ہوتی تھی کہ یہ کون سی مخلوق ہے، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے ان کا تعجب ایک متوقع بات تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل کرنے کا فیصلہ کیا اور روح کو پتلے میں جانے کا حکم فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح کو آدم کے پتلے میں داخل ہونے کا حکم فرمایا تو روح نے بدن میں اترنے میں ہچکچاہٹ دکھائی اور کہا کہ میں ایک مقدس اور پاکیزہ چیز ہوں، یہ پتلا گناہ اور نافرمانی کر کے مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ یہ سن کر ملائکہ نے لحن داؤدی یعنی خوبصورت آواز میں گا کر روح کو پتلے میں اتر جانے کی ترغیب دی، جسے ایک فارسی شاعر نے زبان بخش کر ان اشعار میں یوں پیش کیا ہے: آن روز کے روح آدم آمد ببدن، از بیم گناہ نمی شدے اندر تن، خوانند ملائکہ بلحن داؤد، در تن درا درآمد در تن۔ یعنی اس روز آدم کی روح خوف گناہ سے آدم کے بدن میں اترنے سے کچھ ہچکچا رہی تھی، لیکن فرشتوں نے خوبصورت لحن میں گیت گا کر اسے آدم کے پتلے میں اترنے پر ابھارا، چنانچہ روح آدم کے پتلے میں آہستہ آہستہ داخل ہونا شروع ہو گئی۔ جب یہ روح آدم کے نتنوں میں پہنچی تو انہیں ایک چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، اور فرمایا یا ابا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، میں نے تمہیں اپنی حمد ہی کے لیے تو بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک سننے، دیکھنے، سمجھنے اور مختلف کیفیتوں اور جذبات رکھنے والے ایک مکمل انسان بن گئے۔ ناظرین، ترمذی اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا تھا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹی کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں بھی مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سارا منظر ابلیس یعنی شیطان بھی دیکھ رہا تھا، چنانچہ اس نے حضرت آدم کو جب دیکھا تو کہنے لگا انکا خلقت لامر عظیم، یعنی آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور بڑے غرور و تکبر سے کہا کہ میں ایک انسان کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جسے مٹی یعنی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے جو کہ ہر لحاظ سے مٹی سے بہتر ہے، لہٰذا میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ نے کہا اے ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فانک رجیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔ وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ ابلیس کے دل میں کینہ و حسد اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے آدم اور اس کی نسل سے باقاعدہ دشمنی اور عداوت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس آیت میں صاف تصریح موجود ہے کہ ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے اور انہوں نے دنیا میں دنگا اور فساد برپا کیا ہوا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعید بن منصور کا قول ہے
ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی گرفتار شدہ جنات میں سے ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا۔ اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا اور وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت یعنی تمام فرشتوں کا معلم و استاد جیسے نام و لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا جہاں ہر طرح کی آسائشیں، پرکشش نظارے، تمام سہولتیں اور ان گنت نعمتیں انہیں فراہم تھیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت آدم جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول اور اداس رہتے تھے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے تو نیند ہی کی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ سو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ ناظرین، جب حضرت آدم نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے پاس حوا کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا ربی ما ھذا الخلق الحسن، یہ اتنی خوبصورت مخلوق کیا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنا اور اسے دیکھنا میرے لیے خوشی کا باعث بن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری بندی حوا ہے، اگر تمہیں اس سے بات کرنا پسند ہے تو میرے پاس اس کا پیغام نکاح لاؤ کیونکہ وہ میری بندی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں آپ سے اپنے لیے حوا کے نکاح کا سوال کرتا ہوں، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رضا یہ ہے کہ آپ اسے میرے دین کی تعلیم دیں، اور پھر خود فرمایا کہ میں نے حوا سے تمہارا نکاح کروا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے، لیکن انہیں حقوق زوجیت ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم 100 یا 60 سال تک جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہیں تھی سوائے شجر ممنوعہ کے، یعنی ایک ایسا درخت جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا تھا۔ اس درخت کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ یہ زیتون کا درخت تھا، ایک روایت یہ ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا۔ ناظرین، شیطان اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے حضرت آدم اور حوا کا دشمن بن چکا تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے ہر وقت بے قرار رہتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی اور نافرمانی کر دیں۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور ایک ایسی بات سامنے رکھی جس پر عمل کرنے سے ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے ابھی تک پوشیدہ تھی بے پردہ ہو گئی۔ اس بات کو آپ قرآن مجید کی اس آیت سے سمجھیے، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے، اور ان کے سامنے وہ قسم کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لے آئیں اور اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ تو کھا کر دیکھیں، آخر یہ راز ہے کیا جو اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہیں تھا کہ ان کی سطر گاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ تعالیٰ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین ہی پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن بھی رہو گے اور وہاں ہی تمہیں موت آئے گی اور اسی میں سے پھر سے پیدا کیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو 100 یا 60 سال جنت میں رہنے کے بعد زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ناظرین، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ مفسرین نے اس کے مختلف
مختلف جواب دیے ہیں، جن میں سے 2 جواب آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ دراصل شیطان آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے اس جنت میں نہیں گیا تھا جہاں آدم علیہ السلام موجود تھے، بلکہ اس نے ان کے ساتھ جنت کے دروازے پر گفتگو کی تھی اور وہیں سے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کیا تھا۔ جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے صرف ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو اور جنت میں جا کر ان سے ملاقات کی ہی نہ ہو۔ یہی بات علامہ ابن حبان اندلسی البحر المحیط میں لکھتے ہیں کہ یہ قول موجود ہے کہ ابلیس نے زمین سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بطریق وسوسہ خطاب کیا تھا اور وہ شیطان دھتکارے جانے کے بعد زمین سے آسمان کی طرف نہیں گیا تھا۔ ناظرین، تفسیر ابن جوزی میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، آدمی کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا دراصل امتحان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمستان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم جنت سے ہندوستان میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی جو انہوں نے سطر چھپانے کی غرض سے اٹھائی تھی۔ حضرت آدم نے دنیا میں آنے کے بعد ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت اور پھول و پھل ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ جبرائیل نے عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجیے۔ حضرت آدم نے زمین میں بو دی اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ چنانچہ وہ دانے اگ آئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی اور پھر دانوں کو جدا کر کے صاف کیا، پھر اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد پھر اسے کھایا۔ ناظرین، حضرت آدم زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ و زاری پر رحم آ گیا اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا اور اس کے ارد گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل انہیں جبل عرفات لے گئے جہاں حضرت حوا پہلے سے تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچان پائے، جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے آپ کے بعد طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔